بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انسانی حقوق کے معروف کشمیری علمبردار خرم پرویز کے دفتر پر چھاپہ مارا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک ٹیم نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ ضلع کے علاقے ڈنڈوسا میں خرم پرویز کے دفتر کی تلاشی لی۔ یہ دفتر کافی عرصے سے بند تھا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایک افسر نے چھاپے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلاشی کے دوران کچھ دستاویزات ضبط کی گئی۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹیز کے پروگرام کوارڈینیٹر خرم پرویز کو NIA نے نومبر 2021 میں گرفتار کیا تھا۔ وہ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے سوپور قصبے سے کم از کم 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوجوانوں کو قصبے کے مختلف علاقوں میں گھر گھر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں کی طرف سے جموں خطے کے پونچھ، راجوری اور ریاسی اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں 7ویں روز بھی جاری رہی۔ بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، بارہمولہ اور بڈگام اور ڈوڈا اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے جموں کشمیر میں گروپ 20 اجلاس کے انعقاد کے مجوزہ منصوبے کے خلاف آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کے شرکا نے بائیکاٹ G20 بائیکاٹ، گو مودی گو بیک، گو انڈیا گو بیک، جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، اور بھارتی غاصبوں کشمیر ہمارا چھوڑ دو کے نعرے لگائے۔ دھرنے کا اہتمام پاسبان حریت جموں کشمیر نے کیا تھا۔ برہان مظفر وانی شہید چوک میں دیے جانے والے دھرنے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر گروپ 20 رکن ملکوں سے متنازع اجلاس کے بائیکاٹ کے حوالے سے جملے درج تھے۔ پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گروپ 20 ملکوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اجلاس کے انعقاد کے پیچھے کار فرما مضموم بھارتی مقاصد کا ادراک کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے حل تک اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے گروپ 20 ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے جموں کشمیر میں فورم کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسیوں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاری اور ان کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کو ضبط کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NIA نے اپنی کشمیر مخالف تازہ کارروائیوں کے دوران معروف عسکری کمانڈر اور متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین کے غیر قانونی طور پر نظر بند بیٹوں سید شکیل یوسف اور سید شاہد یوسف کے ایک مکان اور ایک قطع اراضی کو ضبط کر لیا ہے، جو ایک بدترین انتقامی کارروائی ہے۔ متحدہ جہاد کونسل کے ترجمان نے اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ شاہد یوسف اور شکیل یوسف کی جائیدادوں پر قبضہ بھارتی حکمرانوں کی بوکھلاہٹ اور مایوسی کا واضح مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت اس طرح کے اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کو ڈرانا دمکانا چاہتی ہے، تاہم ایسے اقدامات سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو مزید مہمیز ملتی ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں بدھ کو ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے ایک حملے میں ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ DRG کے 10 اہلکار اور گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ سے وابستہ بھارتی اہلکار دنتے واڑہ کے علاقے آرنپورہ میں ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے گئے تھے۔ علاقے سے واپسی کے دوران DRG فورسز کی گاڑی ماؤ نوازوں کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کی زد میں آ گئی۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں DRG فورس کے 10 اہلکار اور گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔